ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا، وہ ویسے کیوں ہوا، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ میں سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کی تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے کچھ حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یاد رکھو وہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آہ سے، ایک ایک آنسو کی اذیت سے باخبر ہے۔ وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجیے یہ آپ کی بہتری کے لیے لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجیے، آنکھ بند کیجیے اور اللہ سے کہیے، اے میرے اللہ، مجھے پتا ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ درد، یہ تکلیف، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنے بری طریقے سے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہے جن کی وجہ سے آپ کے تکیے پر آپ کے بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ سب جانتا ہے آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ جو صبر کے دن چل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کا بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے قبول کرنا مشکل ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے کب سے دعائیں کر رہے ہو اور بار بار اسے پکار رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنے بے چین، کتنے بے سکون ہو، کتنے پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا۔ بس اس پر یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجیے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، اور اگر کسی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی بھی قرآن کریم کی روشنی اور اسلام کی ہسٹری سے دوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہے تو یقیناً آسانیاں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آتی ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے تو کیسے کیسے کرشمات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلیے کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا، بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیرا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن نکلا، بے قصور ہو کر بھی قید میں رہے،
غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی شکوے شکایت کیے، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس مصر کے بازار میں غلام تھے، وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بنا دیے گئے۔ برسوں بعد اپنے والد سے بھی مل گئے۔ بیوی ہاجرہ علیہ السلام، جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئی اور اپنے رب کو پکارتی رہی، اور آخر کار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی رگڑی، جس سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے۔ ایسے اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام اور ان کی حالت زندگی ہے جس پر بولنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو، زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئی، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں ہوگی۔ میرے رب کے یہاں دیر میں خیر ہے۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی۔ اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلدی آئیں گے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا۔ اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔